وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ، رکاوٹ مت بناؤ کہ تم نیکی کے، تقوی کے اور مخلوق خدا میں اصلاح کے کام کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے جاننے والے ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ پھر اگر بالکل چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالی سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض تک۔ کل بھی قسموں کے متعلق بات چل رہی تھی تو ایک بات رہ گئی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے اور یوں کہتے کہ ہم یہ اچھا کام نہیں کریں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہتے۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کام کرو تو کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کی قسم کھا رکھی ہے، ہم نے تو اللہ کی قسم کھا رکھی ہے۔ تو بتایا کہ نیکی سے ویسی ہی رکنا اچھی بات نہیں، نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کا نام تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اللہ کے نام کے تذکرے سے اللہ سے محبت بڑھے، اللہ سے تعلق بڑھے۔ اور تم اللہ ہی کے نام کو نیکی سے روکنے کا سہارا بنا رہے ہو، اور اللہ ہی کے نام کو نیکی سے روکنے کا بہانہ بنا رہے ہو، اسی کو ذریعہ بنا رہے ہو۔ تو اس کی مذمت فرمائی کہ اللہ کا نام نیکیوں سے روکنے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اللہ کے تو تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کا تو نام لیا جاتا ہے اللہ سے پیار کرنے کے لیے، اللہ سے قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے لیے۔ اس کی مذمت فرمائی اور پھر دیگر احکامات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر طلاق دینے کا پختہ عزم ہو، طلاق کہتے ہیں اس ضابطے کا، طلاق اس ضابطے کا نام ہے جس سے میاں بیوی کی جدائی ہو جاتی ہے، اور ضابطے کا نام طلاق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس میں بہت زیادتی ہوتی تھی اور بہت ساری چیزیں غلط اس معاملے میں اختیار کی جاتی تھیں۔ شریعت نے بحالت مجبوری طلاق کی اجازت دی، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط، کچھ پابندیاں، کچھ ہدایات بھی رکھی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو دیگر مذاہب تھے ان میں تو یہ بھی تھا کہ جب چاہا طلاق دے دی، اور جیسی طلاق دی اس عورت نے دوسرے مرد شادی کر لی بغیر کسی انتظار کیے۔ نسب خلط ملط ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو سکتا ہے وہ امید سے ہو، اور اس کا بھی کوئی موقع نہیں ہوتا کہ شوہر کو اور بیوی کو سوچنے کا موقع ملے۔ اسلام نے اس سلسلے میں اصلاح فرمائی، شرائط رکھے، قیودات اور پابندیاں لگائیں، اور کہا بحالت مجبوری اگر طلاق دینی ہی ہے تو پھر شریعت کی یہ ہدایات ہے کہ حد الامکان 1 طلاق دو، اگر ضرورت پڑے تو دوسری بھی دے دو۔
یہ ہدایت دی تاکہ تمہارے لیے سوچنے کا ایک موقع ہو، عورت کے پاس بھی مرد کے پاس بھی ایسا راستہ موجود ہو کہ دوبارہ میاں بیوی بن کے زندگی گزار سکو۔ اور ساتھ ہدایت دی کہ جب طلاق دے دی اور 3 ماہواریاں اس کی گزر گئی تب اسے دوسرے مرد سے شادی کرنے کی اجازت، اس لیے کہ ان 3 ماہواریوں میں ایک تو سوچنے کا موقع، دوسرا اس بات کا بھی پتہ کہ یہ عورت حاملہ تو نہیں ہے، اس کی بھی وضاحت۔ تو شریعت نے اس سلسلے میں جو ہدایات دی ان کا تذکرہ ہے کہ اگر چھوڑنے کا پختہ عزم ہی کر لیا تو خوب جانیے اللہ تمہارے قول کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ارادوں سے بھی واقف، تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہیں، سمیع بھی ہیں، تمہاری بات سنتے ہیں، علیم بھی ہے، تمہارے دلوں کی نیتیں ارادے اس سے بھی واقف ہے۔ اور یہ مطلقہ عورتیں جنہیں طلاق ہو گئی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ نکاح سے رکے رہیں گی، نکاح نہیں کریں گی۔ کب تک؟ 3 حیض تک۔ شریعت میں اسے عدت کہتے ہیں، شریعت میں اسے عدت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ امید سے ہوئی تو پھر اس کی عدت بڑھ جائے گی یا اس کی عدت تھوڑی ہو جائے گی، کہ ہو سکتا ہے اگر وہ امید سے ہے اور 1 مہینے کے بعد بچہ ہو جائے، 15 دن کے بعد بچہ ہو جائے تو اس کی عدت بھی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے 8 مہینے ہیں حمل کے باقی ہیں تو پھر اس کی عدت بھی ایسی لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ عدت کا جو موقع ہے اگر وہ حاملہ نہیں تو پھر اسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ یہ 3 ماہواریاں نہ گزر جائیں۔ تو شریعت اللہ کی جو ایک رحمت ہے اور انسانیت کی اس میں حفاظت بھی ہے اور انسانیت کی اس میں ترقی بھی ہے۔ شریعت میں انسانیت کی حفاظت بھی ہے اور انسانیت کی ترقی بھی ہے۔ اور اگر شریعت کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر حیوانیت، پھر درندگی ہے، پھر حیوانیت ہے۔ شریعت سے انسان کی انسانیت کی حفاظت بھی، انسان کی انسانیت کی ترقی بھی، اگر اس کے اندر سے شریعت نکل جائے تو پھر یہ انسان نما ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ حیوان اور درندے بھی شرمانے لگتے ہیں، حیوان اور درندے بھی شرمانے لگتے ہیں۔ تو شریعت یہ اللہ کی ایک رحمت ہے اور انسان کے لیے اس میں آسانیاں ہیں اور انسان کے لیے اس میں اللہ کی رحمتیں اور مہربانیاں ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔